السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے اور وہ نفاس ہے۔ نفاس کا تعلق چونکہ عورت سے ولادت یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو اس بارے میں مکمل جانکاری نہیں ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر خواتین نماز، روزے، غسل اور اس قسم کے مسائل اور خاص طور پر پاکی کے مسائل میں انہیں الجھن پیدا ہو جاتی ہے اور کشمکش میں پڑ جاتی ہے کہ میں نماز کب پڑھوں، کیسے پڑھوں۔ تو آئیے میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل کوشش کروں گا کہ سادہ اور آسان الفاظ میں ان سارے مسائل کو آپ کے ذہن میں اتارنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ نفاس ہے کیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نفاس کی جو تعریف ہے، نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد عورت سے جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور جو یہ خون آتا ہے یہ جسم کے اس حصے سے آتا ہے جسے رحم کہتے ہیں، یعنی شکم سے، پیٹ سے جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اور زچہ یعنی عورت کی صحت یابی کے لیے یہ خون آتا ہے۔ جب تک عورت صحت یاب نہیں ہوتی ہے، اس کی صحت پہلے کی طرف واپس نہیں آتی ہے، اس وقت تک یہ خون آتے رہتا ہے، یعنی جب تک اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یہ آتے رہتا ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ پھر اس کی مدت کیا ہے۔ تو آئیے میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ نفاس کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن تک یہ اس کا خون، اس نفاس کا خون پیدائش کے بعد جو عام طور پر، عادی طور پر آتا ہے، وہ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ اگر 40 دن سے پہلے بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دے اور عبادت میں مشغول ہو جائے۔ ہاں، اگر 40 دن کے بعد بھی یہ خون آتا رہا تو نفاس نہیں بلکہ استحاضہ میں شمار ہوگا، یعنی ایک مرض ہے، کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا کسی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مل کر صلاح مشورہ کر لے اور اس کی بہترین دوائی کی شکل میں تجویز یعنی علاج کروا لے۔ چونکہ نفاس یہ ایک بہت اہم اور نازک معاملہ ہے۔ اب ایک اور چیز ہے اس میں کہ نفاس کے دوران عبادت کی کیا معمول ہے، اس کے احکامات کیا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ نفاس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی جب نفاس کی جو مدتیں ہیں، جو ایام ہیں، ان ایام میں جب تک خون آ رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی طریقے سے روزے بھی نہیں رکھ سکتی اور قرآن عظیم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، قرآن شریف کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ قرآن شریف کی اگر تلاوت سننا چاہے تو تلاوت سن سکتی ہے بغیر ہاتھ لگائے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے، کسی اور کی تلاوت سن سکتی ہیں۔ لیکن نماز اور روزے کا جو معاملہ ہے تو نماز معاف اس بنیاد پر ہے کہ ان دنوں میں نماز معاف ہے لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے، یعنی جب ایام نفاس ختم ہو جائے، پاکی حاصل ہو جائے، تو پھر ان دنوں کی نماز اور روزے ان خاتون کو قضا کرنا یہ فرض ہے، ان کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مکمل اور اہم جانکاری تھی۔ تو ناظرین کرام، ایک اور چیز ہے اس میں کہ غسل فرض کب ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ نفاس کی جو خون ہے وہ خون بند ہوتے ہی غسل فرض ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خون چاہے 10 دن میں بند ہو یا 20 دن میں بند ہو جائے یا 30 دن میں بند ہو جائے، جتنے دنوں میں بند ہو جائے غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس وقت سے نماز فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے یعنی ہر قسم کی عبادتیں اس وقت سے اس پر واجب و لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ 40 دن جو اس کی مدت ہے تو 40 دن تک آ سکتے ہیں،
اور 40 دن کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو نماز معاف نہیں ہے، نماز غسل کر کے اس وقت سے پڑھنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ 40 دن کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو وہ خون نفاس کا نہیں بلکہ استحاضہ میں شمار ہوگا، اور استحاضہ یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، تو اس وجہ سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو اور اس ویڈیو کی جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں۔ میں ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔